کتنا بدلہ ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان نہدی تابعی بزرگ ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے پاس گئے اور جا کر کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، آپ کہتے ہیں کہ بندہ ایک نیکی کرے تو اللہ 10 لاکھ نیکیوں کا ثواب عطا کرے گا۔ بندہ ایک نیکی کرے تو اللہ 10 لاکھ نیکیوں کا ثواب عطا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا، بلکہ میں نے یہ کہا ہے کہ بندہ ایک نیکی کرے اللہ 20 لاکھ نیکیوں کا ثواب بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو اب ذرا غور تو کیجئے، اللہ فرما رہا ہے مجھے قرض دو، میں تمہیں بدلے میں کثیر عطا کروں گا۔ کثیر کتنا ہوگا؟ 1 روپیہ صدقہ کرتے چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں لاکھوں روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا چلا جائے گا۔ اس دنیا کی ہم سب ذرا سوچیں تو طاقتور ترین چیز کون سی ہے؟ ہر ایک کے ذہن و فکر میں مختلف خیالات آئیں گے کہ یہ طاقتور ہے، وہ طاقتور ہے، اسے طاقتور کہیں گے۔ آئیے حدیث رسول سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے اس زمین کو پیدا کیا تو یہ ہلنا شروع ہو گئی۔ اب جب یہ ہلنا شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ بنائے اور پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، زمین رک گئی۔ اب جیسی زمین رکی تو فرشتے حیران ہو گئے، پوچھا یا اللہ یہ پہاڑ اتنے مضبوط ہیں کہ زمین ہلنا شروع ہوئی یہ رک گئی ہے، کیا پہاڑوں سے بھی مضبوط چیز کوئی بنائی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں میں نے پہاڑوں سے مضبوط لوہے کو بنایا ہے، پہاڑوں سے مضبوط لوہے کو بنایا ہے۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ لوہے سے بھی زیادہ مضبوط کوئی چیز بنائی؟ اللہ نے فرمایا ہاں لوہے سے زیادہ مضبوط طاقتور چیز میں نے آگ بنائی ہے۔ پھر پوچھا یا اللہ آگ سے زیادہ کیا مضبوط بنایا ہے؟ اللہ نے فرمایا آگ سے مضبوط میں نے پانی کو بنایا ہے، زیادہ طاقت پانی کو عطا کی ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ کیا پانی سے بھی طاقتور چیز کوئی بنائی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں پانی سے طاقتور چیز میں نے ہوا کو بنایا ہے، میں نے ہوا بنائی ہے۔ اور پھر وہ فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ کیا فرشتوں سے بھی یہ اس ہوا سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس سے طاقتور چیز، اس سے طاقتور چیز وہ صدقہ ہے کہ جو مسلمان سیدھے ہاتھ سے دے الٹے ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو۔ اب ذرا غور کیجئے، حقیقت بھی یہی ہے، پہاڑ مضبوط ہیں، پہاڑ مضبوط ہیں، لیکن لوہے کے آگے پہاڑ مضبوط نہیں۔ لوہے سے ہی بندہ چیزیں بنا کے پہاڑ کاٹ ڈالتا ہے، پہاڑ کاٹ ڈالتا ہے۔ اب وہ لوہا مضبوط ہے لیکن اس لوہے کی آگ کے آگے کوئی حیثیت نہیں، آگ ہی کے ذریعے لوہے کو پگھلا لیا جاتا ہے۔ آگ مضبوط ہے لیکن آگ کی پاور پانی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے کہ جتنی مرضی آگ ہو پانی ڈالتے چلے جائیں آگ بجھ جائے گی۔ پھر پانی طاقتور ہے لیکن پانی کی طاقت ہوا کے آگے کچھ نہیں، پانی بہ رہا ہے، ہوا اس کے رخ کا تعین کرے گی کہ تو نے کدھر جانا ہے، جدھر ہوا اس کو لے کے جائے گی ادھر ہی پانی چلتا چلا جائے گا۔ پانی موجود ہے، جتنے طوفان آتے ہیں سارے ہواؤں کی وجہ سے آتے ہیں۔ پھر ہوا سے طاقتور چیز کون سی ہے؟ ہوا سے طاقتور چیز وہ ہمارا صدقہ ہے، وہ ہمارا صدقہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں صدقہ دو، یہ صدقہ 70 برائیوں کے دروازے بند کرتا ہے اور 70 قسم کی بلائیں تم سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ صدقے کی کتنی عظمت ہے، اور الحمدللہ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں صدقے کی ترغیب ارشاد فرمائی، اس کا اجر بھی بتایا اور ساتھ میں صدقہ کرنے کے مواقع بڑے رکھے ہیں، صدقہ کرنے کے مواقع بڑے رکھیں۔ کیسے؟ ہم فصلیں لگاتے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے عشر دو صدقہ ہو جائے گا۔ ہم مال کماتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ دو، یہ بھی صدقہ ہوگا، یہ بھی صدقہ ہوگا۔ ہم مسجدیں بناتے ہیں، مسجدوں کا انتظام چلاتے ہیں، صدقے سے چلاتے ہیں، اللہ نے موقع رکھا، گلی گلی محلے محلے میں مسجدیں ہیں، ہم صدقہ کرتے جائیں گے، اللہ کے گھر کے خرچے چلتے چلے جائیں گے۔ ہم مدارس بنا رہے ہیں، اللہ نے موقع رکھا کہ مدارس میں بچے پڑھ رہے ہیں، ہم صدقہ کرتے چلے جائیں گے، ہمارے مدارس کا نظام چلتا چلا جائے گا۔ مختلف ذریعے ہیں۔ آج اگر جدید دور میں دیکھیں تو جدید دور میں دین کا کام کرنے کے لیے ہمیں کیا سمجھ آئے گا؟ ایک حدیث پاک سے رہنمائی ملتی ہے
یہ معجم الکبیر میں حدیث طیبہ موجود ہے، حضور فرماتے ہیں آخری زمانے میں وہ وقت آ جائے گا کہ تمہیں دین کا کام کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑے گی، دین کا کام کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ مسجد ہے، مسجد کا نظام چلانا ہے، پیسے کی ضرورت پڑے گی، مدرسہ چلانا ہے، پیسے کی ضرورت پڑے گی، میں نے کہیں واٹر پلانٹ لگانا ہے، فلٹریشن پلانٹ لگانا ہے، پیسے کی ضرورت پڑے گی، کہیں کولر لگا کے دینا ہے، پیسے کی ضرورت پڑے گی۔ آج جدید دور کے حساب سے آ جائیں، میں اگر سوشل میڈیا استعمال کر کے یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک، یہ سارے پلیٹ فارم یوز کرنا چاہتا ہوں، کیوں کہ میں دین کی خدمت کروں، تو اس کو چلانے کے لیے آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میری آواز پوری دنیا میں پہنچے، آپ چینل بنائیں گے، مختلف ڈیجیٹل چینل بنائیں گے تو فری نہیں چلے گا، وہ پیسے سے چلے گا۔ کسے؟ پیسے سے چلے گا۔ اب جب یہ کام کرنے والے لوگ ہم سے پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں نا، ہمیں چندہ دینے کی ترغیب دلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو ہم یہ کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں۔ جیسے دعوت اسلامی کو لے لیجئے، دعوت اسلامی کی ترغیب دلا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ اے لوگو ہم 16,500 مدرسے چلا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کہتی ہے کہ ہم 16,500 مدرسے چلا رہے ہیں، جن میں ہمارے پاس 5,23,000 بچے وہ حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں اور مفتی بننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم 68,000 وہ مدرسے چلا رہے ہیں کہ جس میں ہم بڑوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھا رہے ہیں، ان میں 4 لاکھ لوگ قرآن پاک پڑھنے کی، قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم 21 دارالفتہ چلا رہے ہیں، یعنی مختلف دارالفتہ بنائیں، 21 شہروں میں وہ 21 دارالفتہ موجود ہیں۔ وہاں کیا ہے؟ ماہانہ 20,000 لوگوں کے سوال آتے ہیں، ان کو جواب دیے جا رہے ہیں، رہنمائی کی جا رہی ہے۔ دعوت اسلامی بتاتی ہے کہ ہم المدینۃ العلمیہ ریسرچ سینٹر چلا رہے ہیں، اس سے اب تک 1784 کتابیں، رسالے وہ ہم چھاپ کر لوگوں میں پہنچاتے چلے جا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کہتی ہے ہم سوشل میڈیا، یہ فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب وغیرہ جتنے بھی ہیں، ان پر 100 اکاؤنٹس چلا رہے ہیں اور اس پر ہمارے فالوورز 5 کروڑ ہیں اور ان کے ویوز جو ہیں وہ 1 ارب سے بھی اوپر ہیں۔ دعوت اسلامیہ میں کہتی ہے ہم ڈیجیٹل چینل چلا رہے ہیں، اردو میں چینل چل رہا ہے، انگلش میں چینل چل رہا ہے، عرب بنگلہ زبان میں چینل چل رہا ہے، کڈز مدنی چینل دعوت اسلامی چلا رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں بزرگوں کا مدنی چینل الادہ سے دعوت اسلامی نے شروع کیا، عربی میں ویب چینل چل رہا ہے۔ تو یہ سارا خرچہ جب دعوت اسلامی بتاتی ہے، پھر ساتھ کہتی ہے کہ ہم ایک فلاحی ادارہ FGRF چلا رہے ہیں، جس کے تحت الحمدللہ اب تک پاکستان میں 30 لاکھ درخت لگا چکے ہیں، 60 لاکھ لوگوں تک مالی مدد پہنچا چکے ہیں، 5,000 گھر تعمیر کر کے لوگوں کے حوالے کر چکے ہیں، ہاسپٹل بنانا شروع کیے ہیں۔ ابھی تک کراچی میں 2-3 ہاسپٹل بنے، ان میں 32,000 مریضوں کا علاج کیا جا چکا ہے۔ اب جب دعوت اسلامی کہتی ہے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں تو ہمیں چندہ دیں، تو ہمارے جو احباب ہیں اب 2 حصوں میں ہوتے ہیں۔ بہت سارے وہ ہیں کہ الحمدللہ تعاون کرتے ہیں، انہی کے تعاون سے یہ کام آگے چلتا چلا جا رہا ہے، انہی کے تعاون سے کام چلتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو چندہ پارٹی ہے، ان کا کام ہی پیسے مانگنا ہے، یہ انٹرنیشنل چندہ پارٹی ہے، یہ انٹرنیشنل چندہ پارٹی ہے۔ آپ میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ذرا بتائیے، غور کیجئے کہ اپنے اپنے گھر کے بجلی کے بل سے پریشانی ہمیں ہے یا نہیں ہے؟ اچھے مالدار لوگ، لاکھوں کروڑوں کمانے والے وہ بھی پریشان ہے، یار بل پہلے 10-20 ہزار آتا تھا، اب 70,000 80,000 1,00,000 روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ بل آ رہا ہے۔ میں جس مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، ہمارے پاس 280 بچے وہ پڑھ رہے ہیں جو عالم کورس کر رہے ہیں، اور 150 وہ بچہ ہے جو حفظ القرآن کر رہے ہیں، اور اس سیزن میں گرمیوں میں ہمارا بل 2.5 لاکھ روپے پر منتھ پہ گیا، 1 مہینے کا خرچہ صرف بجلی بل 2.5 لاکھ روپے تک گیا ہے۔ تو ہم سارے پریشان ہیں۔ اب جب پریشان ہیں تو تحریکیں بھی تو پریشان ہیں، جو اتنا کام کر رہے ہیں، لاکھوں بچوں کو وہ پڑھا رہے ہیں، وہ مختلف ڈیجیٹل چینل چلا کے لوگوں تک دین اسلام کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں، تو خرچہ تو ان کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ جیسے وہ خرچے کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں یہ تو چندہ پارٹی ہے، بھئی آپ نے نہیں دینے نہ دیں،
نہیں دینے نہ دیں. جس کے دل میں وہ پاک ذات رب ڈالے گا وہ بندہ ضرور کچھ نہ کچھ امداد کرتا چلا جائے گا. اس کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اپنے بچے نہیں پال رہے, یہ ہمارے بچوں کو دین سکھانے کی کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ آج کے وقت کا یہ عجیب سی ایک سوچ یہ بزرگوں میں نہیں ہے, یہ سنجیدہ لوگوں میں نہیں ہے. کن میں ہے؟ ہمارے سوشل میڈیا کے جو نوجوان ہیں, نوجوان یوزر, یہ لوگ یہ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ نہ انہوں کا کام ہر ویلے چندہ ہی منگنا, ہر ویلے چندہ ہی منگنا کام ہے. بھائی پریشانی ہے تو چندہ تو مانگیں گے. حضور فرما گئے تھے آخری وقت ایسا آئے گا دین کا کام کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے گی. آج بھی اگر کوئی بندہ ایک کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بنا کے چڑھا رہا ہے تو خرچہ اس کا بھی ہو رہا ہے, خرچہ اس کا بھی ہو رہا ہے. اور کوئی ایک مسجد بنا کے دین کی خدمت کر رہا ہے, خرچہ اس کا بھی ہو رہا ہے. کوئی 10,000 مدرسے چلا رہا ہے, خرچہ اس کا بھی ہو رہا ہے. اور دعوت اسلامی تو 16,500 مدرسے چلا رہی ہے, اتنا بڑا کام کر رہی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے محلے کی مساجد وغیرہ اس میں دل کھول کے خرچ کریں, مدارس ہیں ان میں دل کھول کے خرچ کریں. اور جب دینی تحریکیں ہم سے چندے کا مطالبہ کریں, اگر ہم سے بن پڑے, ہمت ہو, استطاعت ہو, کر سکتے ہوں تو دل کھول کے ان کے ساتھ تعاون کرتے رہنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.